Move on to the last performance by our fellow Urdu enthusiast Adam Gojaria to give a speech on Independence Day. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. عزت مار صدر محترم معزز مہمانان ٹیچرز اور علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس باوقار اور انتہائی اہم مجلس میں میرا موضوع سخن ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار ہے. آج ہم اس ملک کی آزادی کا 78واں جشن منا رہے ہیں. ضروری ہے اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے جو عظیم قربانیاں دی ہیں ہم ان کا بھی ذکر کریں. حاضرین، جب ظالم انگریزوں نے دھوکے سے ہمارے ملک پر قبضہ کرنا شروع کیا اور ہندوستانیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگے تو اس ملک اور اہل وطن کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی جدوجہد شروع کی. جنگ آزادی کی تاریخ مسلمانوں کے بے نظیر اور بے لوث قربانیوں سے بھری پڑی ہے جیسے کبھی بلایا نہیں جا سکتا. یہ مسلم قوم ہی ہے جس نے سب سے پہلے آزادی کا بغل بجایا، جس نے مسلم تحریکوں کو جنم دیا، جس کے مجاہدین نے ہند و بیرون میں آزادی کے لیے نعرے لگائے، جس نے ظالم انگریزوں کے خلاف آواز بلند کی. چنانچہ بہادر بادشاہ حضرت ٹیپو سلطان نے دیکھا کہ انگریز ہمیں آپس میں ہی لڑا کر آندھی طوفان کی طرح اس سرزمین ہند کو روکتے ہوئے قبضہ کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اگر کوئی منظم طاقت ان کا مقابلہ نہ کر سکی اور اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو نہ روکا گیا تو وہ دن دور نہیں جب پورا ملک ان کا غلام ہوگا. چنانچہ انہوں نے منظم طور پر انگریزوں سے معرکہ آرائی شروع کر دی. انگریزوں کو بھی احساس ہو گیا کہ ٹیپو سلطان ایک ایسی چٹان ہے جسے راستے سے ہٹایا جانا ضروری ہے. اگر سلطان زندہ رہے گا تو ہم اپنے ناپاک ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. انگریزوں نے انہیں ہر حال میں دبانا چاہا مگر سلطان نے ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے. اپنی شجاعت، دلیری و بہادری کے بل بوتے پہ لڑتے رہے. ان کا ایک قول مشہور ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. آخرکار اپنوں کے غدار کی وجہ سے یہ مجاہد بادشاہ 1799 کو سری رنگا پٹنم کے معرکہ میں شہید ہو گئے. ان کے نعش پر کھڑے ہو کر جنرل حارث نے کہا تھا آج سے ہندوستان ہمارا ہے. کتنے شہیدوں نے اپنا لہو اس زمین پہ بہایا ہے، کتنے شہیدوں نے اپنا لہو اس زمین پہ بہایا ہے، تب جا کے وطن وجود میں آیا ہے. 1857 عظیم بغاوت سے پہلے شاہ ولی محدث دہلوی کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا مشہور فتویٰ دے دیا اور ظلم و ستم کے سامنے سر نہیں جھکا کر برابر جہاد کا اعلان کرتے رہے. اس مقدس جماعت نے انگریزوں سے زبردست لڑائی کا منصوبہ بنایا تھا مگر 1913 میں یہ تحریک بالاکوٹ کے میدان میں دفن ہو گئی. 1857 کی بغاوت کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں سے سخت انتقام لیا. ان کے محلے اجاڑ دیے، مساجد ویران کر دی، ناحق گولیاں چلائی. دہلی اور دہلی کے بعد درختوں پر پھانسی کے پھندے لٹکا دیے گئے اور مسلمانوں کو گولیوں میں بھر کر توپ کے منہ میں باندھ دیا جاتا اور توپ داغ دی جاتی، پھر جسم کاغذ کی طرح اڑ جاتا. بہادر شاہ ظفر پر بغاوت کے جرم میں مقدمہ چلایا گیا اور آخرکار انہیں مجرم قرار دے کر ضلع وطن کرتے. کتنا بد نصیب ہے ظفر کے دو گز زمین میں نہ ملی کوہ یار میں. مولانا آزاد نے انگریزوں کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کی اور یہ کہا تھا ہماری ترقی کے سامنے دو ہی راہیں ہیں، برطانوی حکومت ناانصافی اور حق تلفی سے باز آ جائے اور اگر باز نہ آ سکے تو مٹا دی جائے. اشفاق اللہ خان نے انگریزوں سے للکارتے ہوئے کہا سرفروشی کی تمنا ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائے کیا ہمارے دل میں ہے.
وہ ہستیاں جنہوں نے جنگ آزادی میں اہم کردار نبھایا، جنہوں نے انگریزوں کی چھکے چھڑا دی، جن میں شاہ ولی محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز، بہادر شاہ ظفر، حضرت ٹیپو سلطان، اشرف اللہ خان، مولانا آزاد اور بہت ساری ہستیوں کے علاوہ لاکھوں مسلمانوں نے اس جنگ آزادی میں اپنا خون بہایا ہے۔ آج اسی ہندوستان میں مسلمان پریشان ہیں، بے پناہ قربانیوں کے ذریعے جسے پروان چڑھایا تھا، آج اسی ہندوستان میں کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے آزادی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلی ہی گردن ہماری کٹی، اب یہ کہتے ہیں ہم سے اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ تاہم ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں، ہندوستان رکھتے ہیں، ہندوستان رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔